وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ منافقون آیت نمبر 10 اور 11۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقولا، تو اس وقت وہ یہ کہے، رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں آپ نے مجھے ڈھیل نہ دی تھوڑی مدت کے لیے، یعنی تھوڑی مدت کے لیے اور عمر دے دیتا تو میں کیا کرتا، فاصدق، تو میں تصدیق کرتا نیکی کی، واکم من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ دیکھیں، آیات کو بڑی بنیادی ہے، اور گزشتہ سبق میں بھی اس میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بجا استعمال کیا جائے۔ اور یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ جب تک ہماری منزل، زندگی گزارنے کا مقصود اللہ کی ذات نہیں ہو جاتی، ہم نعمتوں کو ضائع کرنے والے بنیں گے۔ یہ بالکل یقینی بات ہے، یعنی یہ ہے بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر دنیا کی زندگی پر آپ دھوکہ کھا چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب نعمتوں کے ضائع کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور اپنی حقیقت یعنی روح کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا ایک مطلب یہ ہے کہ ایشو ہے کہ ہم یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم میں بخل پایا جاتا ہے، اپنے ظاہر کے لیے نہیں، باطن کے لیے۔ دیکھیں، حقیقی جو ہمارا فائدہ ہے وہ تو باطنی فائدہ ہے نا، لیکن ہم باطن کے لیے، باطن چونکہ ہمارا مقصود نہیں ہے تو باطن کے لیے ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تم باطن کے لیے زندگی گزارو، میری یاد میں تم زندگی بسر کر دو، یعنی میری رضاؤں کو پورا کرنے کے لیے
اور اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف بھی کی ہے قرآن میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بہت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، نہیں وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نوٹ کر لیں کہ نقصان سے بچنے کا ایک گر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ ہے کیا؟ انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطائیں جو ہیں وہ صرف پیسہ تو نہیں ہے، باقی چیز آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو ٹائم دیا ہے، آپ کو قوت دی ہے، آپ اپنی زبان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اپنی آنکھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حق دیکھیں، حق سنیں، حق کو پہچانیں اور حق بیان کریں۔ یہ یعنی میں نے ایک پہلو اس کا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ میرے ہاتھ پاؤں، میری زندگی، میرے پاس جو وقت ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، اور اس وقت تو بڑی شدید ضرورت ہے سامعین کرام، کیونکہ ساری لوگ جو ہیں اندھے بنے ہوئے، اور انہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آج انفقوا مما رزقناکم پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم لوگوں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک ٹولی ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ سارے درس تو ہم نے بھلا دیے ہیں، لوگ دنیا ہمیں پکار رہی ہے دنیا کی طرف، مجھے دیکھو، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ عورت ہے، یہ لڑکے ہیں، اور یہ مال و دولت کے انبار ہیں، اور یہ مکان ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ پلازے ہیں، اس طرف ہمیں دنیا بلا رہی ہے، لیکن ہمارا یہ تو ہمیں حاصل ہو بھی نہیں سکتی یعنی تھوڑی سمجھداری کی بات ہے نا، یہ تو اگر ہم نے حاصل کر بھی لیا تو کتنا، اب میری عمر مثال کے طور پہ، میرا اپنا مکان بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں اب میرے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں یار ایک مکان ہو، اس میں وہ رہیں، اور میں اپنے مرنے کے بعد، تو اب میری ساری توجہ اس طرف ہو جائے اور میں اپنا وقت اسی کے لیے صرف کرنا شروع کر دوں، تو مکان اگر میں بنا بھی لوں مثال کے طور پہ تو وہ آخر تو ختم ہو جائے گی بات، یا دنیا کا شان و شوکت اگر مجھے حاصل ہو بھی جائے، اول تو یعنی یہ منزل تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کی تو منزل ہے دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہ مقاصد دنیا ہیں لوگوں کے، لوگ اعلیٰ مقام دیکھنا چاہتے ہیں، بھئی یہ آئی جی صاحب ہیں، یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ آرمی چیف ہیں، اور یہ جناب چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ مقامات کی تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ رہ جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے لوگوں وہ خرچ ہونے والا ہے، جو میرے پاس ہے وہ باقی ہے۔ تو ہم اللہ سے فانی چیزوں کو کیوں مانگتے ہیں؟ فانی چیزوں کو ہم نے اپنی منزل کیوں بنایا ہے؟ یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے۔ باقی اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ باقی ہے اور باقی ہر چیز فانی ہے، اللہ کی طلب میں آپ اپنی زندگی گزار دیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیں اور خرچ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپائیں، بس یہ مختصر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں دوسری جو بات ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ موت کے وقت انسان نزع کے وقت کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یار مجھے تھوڑی عمر اور مل جائے، یا روز حشر کے دن جب وہ عذاب وغیرہ سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے انسان دیکھ لے گا تو وہ آرزو کرے گا اور دعا کرے گا، رب سے مناجات کرے گا کہ بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس بھجوا دیں، تو میں کیا کروں گا؟ الصدقہ،
اس کے دو معنی ہیں، خیرات کروں گا لیکن وہ محدود معنی ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں، لیکن اصدقہ نیکی کی تصدیق کروں گا۔ اور یہ قرآن کی ایک اور جگہ سے میں آپ کو اس کی دوسرا الفاظ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے دیا، کیا دیا؟ اب وہ وہی انفقوا مما رزقناکم، یعنی صرف مال نہیں، جو چیز بھی اس کے پاس تھی اس نے پیش کی۔ علم تھا، علم پیش کیا اللہ کی راہ میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کان تھے، اور یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کی، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی، حسنہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے میں آسان راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اور آسان بنا دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، استغنا یعنی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یعنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نہ دین کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے احکامات کی ضرورت ہے، نہ رسول کی اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، بس ہم اپنی مرضی سے ہمیں زندگی گزارنے دو، ہم لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی ہدایت کی ہم محتاج نہیں ہیں، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ جبھی تو آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ ہم نے ترک کر دیا ہے کبھی کا، اور اس کو ناظرہ تک آپ نے محدود کر دیا ہے۔ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑی تفسیر کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ کے نظر میں تو ہماری عملی زندگی کے لیے معاذ اللہ یہ قرآن ہے ہی نہیں۔ جہاں تک آج کل کا جو ماحول ہے وہ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، نہیں۔ دیکھیں نیکی کی تصدیق، فَأَصَّدَّقَ، یہاں یہ لفظ ہے کہ میں تصدیق کروں نیکی کی۔ وہ آیت ہے جو میں آپ کو، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کذب بالحسنى، اور جھٹلایا نیکی کو۔ یہاں اصدقہ میں آپ کو قرآن کی وضاحت قرآن سے کر رہا ہوں کہ آپ تصدیق کریں نیکی کی۔ مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں نیکی ہے، جان خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اور یہ ساری قوتیں اللہ کی راہ میں کھپانا بھی نیکی ہے۔ تصدیق کرنا نیکی کو، اب حقیقی نیکی یہ ہے، دیکھیں میں ایک آپ کو بات کر رہا ہوں، صالحین وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں سے۔ صالحین ایک اپنا درجہ ہے سامنے کرام، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں تصدیق کروں نیکی کی۔ اب نیکی کی تصدیق آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ بات بھی ذرا سوچیں۔ جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ نیکی اختیاری نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوں گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اب محبوب تو ہمیں اپنی ظاہری پوزیشن ہے، یعنی ظاہر پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے۔ اب ظاہری پوزیشن جو ہے ہمارے اپنے سامنے رہے گی، بھئی لوگ کیا کہیں گے، ایسا لباس میں پہنوں گا یا ایسی شکل اختیار کروں گا، یا عورت کہے کہ میں مکمل حجاب میں کیسے پھر سکتی ہوں، لوگ تو مجھے کوئی دیوانہ کہیں گے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہی ہو اور کیا کر رہی ہو نا۔ تو اسی طریقے سے یعنی انسان جو ہے اپنی محبوب اشیاء قربان نہیں جب تک نہیں کرتا۔ یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی ذرا کوتاہ ہے، تو محبوب تو آپ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے فَأَصَّدَّقَ، کہ میں تصدیق کروں، نیکی کی تصدیق کروں، نیکی کو سچا سمجھ کے نیکی کرنے لگوں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ،
صرف صدقہ کرنے سے تو آپ صالحین میں نہیں شامل ہو سکتا ہے آپ کی نیت جو ہے اس میں ریاکاری ہو صدقے میں. اصل چیز جو ہے اخلاص ہے، دین میں اخلاص. اور پھر نیکی کی تصدیق کرنا ہے. نیکی کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کے طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور ان کا اسوہ حسنہ ہے. یہ بھی نیکی ہے. آپ نے جب تک اس کو فالو نہیں کیا، اپنے رسول کی زندگی کو فالو نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کو جھٹلا رہے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ اللہ کی راہ میں، یعنی زندگی کو اللہ کی راہ میں نہیں گزار رہے، اللہ کی رضاؤں کے آپ طالب نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھٹلا رہے ہیں دین کو. آپ دین کو جھٹلا رہے ہیں. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اب اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے سامنے کرام کہ دیکھیں، اگر صالحین کا بڑا درجہ ہے، اور میں یوسف علیہ السلام کی دعا اور پیغمبروں نے بھی کی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آپ مجھے مسلمان کی حالت میں موت دیجیے اور میری جو وفات ہے الحقنی من الصالحین، صالحین میں سے. تو یہ وہ درجہ ہے صالحین کا جو پیغمبروں نے بھی اس کی دعا کی ہے. تو صالحین میں شامل ہونا ایک بہت بڑا کمال ہے انسان کا، اگر یہ اپنی محنت اور جد و جہد سے صالحین کی ٹولی میں دنیا میں اپنے آپ کو شامل کر لے. اور یہ کس وقت ہوگا؟ صالحین کی ٹولی میں ہم کیسے شامل ہوں گے؟ انفقوا مما رزقناکم، یعنی یہی آیت مبارکہ ہے، اسی کے تناظر میں آپ سے بات کی. صالحین کی ٹولی میں کیسے شمار ہوگا؟ کہ یہ نیکی کی تصدیق کرے. ہم تو نیکی کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. حقیقت میں دین کو ہم جھٹلا رہے، یعنی کامل دین کو ہم نے جھٹلایا ہے کہ نہیں. کامل قرآن پر عمل کرنے کو ہم جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں. حضور کا اتباع کرنے سے ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں. وہ آج نہیں ہو سکتا. حضور کا اتباع کامل جو ہے آج ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں مانتے. زبان سے تو نہیں کہتے، عمل سے، یعنی اس کے خلاف جب کوئی عمل کر رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کے خلاف اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی کو جھٹلا رہا ہے. فَأَصَّدَّقَ، اس نے ساری زندگی تو تکذیب میں گزار دی، اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ذرا مہلت دے دو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، میرے یہ قانونی نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کی اجل آ جائے تو کسی کو مہلت نہیں دیتا. یعنی مہلت جو ہے یہ صرف بہرحال یہ لفظی ترجمہ سن لیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی اجل آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ دنیا ہی میں موقع ہے مہلت کا، اور یہ بڑا ایک قیمتی عرصہ ہے. اگر آپ دیکھیں، یعنی اس کا اگر آپ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کریں تو یہ بس صرف ایک ہوا کا جھونکا ہے، آیا اور گزر گیا. اس سے پہلے جو آپ عمر گزار چکے ہیں عالم ارواح میں، اس کے بعد جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی جو ہے، تو وہ اصل زندگی ہے. اگر آپ ان دونوں زندگیوں کا تطابق کریں تو اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے. اس زندگی کی تو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا کہا ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.
کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی یاد آپ غافل ہیں تو یہ ایک کھیل تماشا ہے. اب کھیل جتنا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ون ڈے دیکھتے ہیں، وہ 20 جو ہوتا ہے نا 20 اوورز کا، وہ پھر کوئی ٹیسٹ میچ بھی ہو 4-5 دن میں بس وہ ختم ہو جاتی ہے، بات مہلتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر نہیں ہو سکتا. یعنی ایک کرکٹ ٹیم 5 دن میں کوئی رزلٹ اگر نہ آئے اور وہ کہیں کہ بھئی ہم 2 دن اور کھیل لیں گے، تو کیا مہلت ملے گی انہیں؟ اصول ہی نہیں ہے. اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ جو چلا گیا اس کو دوبارہ بھجوا دو. نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے تو واقف ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو حق کو جھٹلا کے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل خالی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں سمجھتا اور ان سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان پہ. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں پر جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور یہ نیکی کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مبتلا ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ کی لعنت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال سامعین اکرام، یہ 3 آیات ہیں سورہ منافقون کی، 9، 10، 11. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ بھی دی ہے. جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ تم غفلت میں تو زندگی گزار رہے ہو. جیسے کہ دیکھیں یہاں تلہکم ہے، پھر سورہ تکاثر میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہ یہ تکاثر یعنی زیادتی، دنیا کی زیادتی کی خواہش نے تمہیں آخرت سے اور اپنے آپ سے تم غافل ہو گئے ہو، یہاں تک کہ تم مقبروں میں اسی خواہش میں، دنیا کی خواہش میں مقبروں تک پہنچ جاتے ہو، اور تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، تم آگ کو دیکھ لو گے. پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وارن بھی کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 10 میں طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے آخرت کے نقصان سے انسان بچ سکتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تو یہ وَأَنفِقُوا یعنی دوسرے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقہ کار بتایا ہے کہ ہم آخرت کے نقصان سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ بھئی یہ وقت، اے انسان، اگر تمہارا وقت دنیا میں تم نے اپنا جو وقت تھا، میری عطا کردہ جو نعمتیں، اس کو ضائع کر دیا اور دنیا کے وقت کو تم نے غفلت میں گزار دیا، تو دوبارہ تمہیں مہلت نہیں ملے گی اور تمہیں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا ہوگا. بہرحال سامعین کرام، سورہ منافقون کی آیات ہم نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کی توفیق دی، آپ کو سننے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے مضامین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ،
اور خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے ایک کے پاس موت آ جائے، فیقولا، پھر وہ یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی، فاصدقا، تو میں نیکی کی تصدیق کرتا، واکم من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی اجل آ جائے گی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. And give from what we have provided for you before death approaches one of you, and he says, My Lord, if only you would delay me for a short while, so that I may be charitable and be one of the righteous. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. But God will not delay a soul when its time has come. God is informed of what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔